یہ لیں جناب آپ کی کافی آ گئی. بہت شکریہ, تھینک یو. اب آپ یہ بتائیں کہ ابھی میں فون دیکھ رہی تھی تو ہر طرف بجٹ بجٹ بجٹ, یہ بجٹ اچھا ہے, یہ بجٹ برا ہے, ایسا ہے, اور کبھی خسارے والا بجٹ, کبھی IMF, یہ اتنی ہم ٹاؤن سنتے ہیں. تو میں نے کہا ذرا آج آپ سے پوچھ ہی لوں میں. ماشاء اللہ آپ اتنے بڑے بینکر ہیں, اتنا فائنانس کا آپ کو ایکسپیرینس ہے, اتنی ہر چیز آپ کے فنگر ٹپس پہ ہے. تو جہاں تک یہ تو آئیڈیا ہے کہ ہاں بجٹ کیا ہوتا ہے, کہ چلے وہ تو ایک بیسک چیز ہے, لیکن اس کے بعد جو اس میں اتنی ساری باتیں آتی ہیں, اس کی کٹوتی کر دی گئی, یہ والا بجٹ, خسارے والا بجٹ. تو میں نے کہا ذرا میں آپ سے پوچھوں اور سمجھوں, اور بلکہ میں بھی سمجھوں گی, اور ہمارے دیکھنے والی وہ خواتین جو گھر چلاتی ہیں, یا وہ لوگ جن کے بزنسز ہیں, یا جو باقی ہمارا ایک لے مین ہے. تو آپ مجھے ایسے بتائیے کہ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے. اچھا, بجٹ اسی طرح سے ہے جیسے ہم گھر میں ایک نظام چلتا ہے. ایک ہماری آمدنی ہوتی ہے, میری فرض کریں تنخواہ جو بھی ہے, یا جو آپ سیلری مجھے دیتے ہیں, میں آپ کو سیلری دیتا ہوں کہ آپ نے گھر اس میں مینیج کرنا ہے. صحیح. آپ نے اگر ہم رینٹ پہ ہیں تو رینٹ دینا ہے, بل دینے ہیں, بچوں کی فیسیں دینی ہیں, ان کے کھانے پینے کا جو بھی ہے سب کرنا ہے. اور ہم یہ سارا کچھ اس طریقے سے کریں کہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی آمدنی کے اندر رہ کے کریں, ہم قرضہ نہ لیں, ہم کہیں کسی کے ڈپینڈنٹ نہ ہوں. ہم جتنی آمدنی ہے, کہتے ہیں جتنی چادر اتنا پاؤں پھیلائیں. تو یہ بہترین طریقہ ایک عام خاندان کے لیے یا فیملی کے لیے یا ملک کے لیے یہی ہوتا ہے. تو دنیا میں جو ملک بھی ہیں وہ اسی حساب سے خرچ کرتے ہیں جتنی ان کی آمدنی ہوتی ہے. اب جیسے شور مچا ہوا ہے کہ جی آپ سیلریز اتنی نہیں بڑھا رہے, جس حد تک مہنگائی چلی گئی. اب مہنگائی بہت زیادہ ہے, لیکن اگر آپ کا سیلری کا تناسب اتنا کم ہے تو پھر لوگ اسی لیے چیخ رہے ہیں. تو وہ کس طرح بیلنس ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ایک آمدنی ہے اور ایک خرچ. آمدنی ہم نہیں بڑھا رہے یا آمدنی ہماری نہیں بڑھ رہی, لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے خرچہ زیادہ کرنا ہے, ہم نے پارٹی کرنی ہے, ہمارے یہاں کوئی فنکشن آ گیا ہے, ہمارے کوئی یہ چیز ضرور لینی ہے. تو جب کہ ہماری جب آمدنی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے, پھر ہم جائیں گے قرض. ملک بھی یہی کرتا ہے. جب اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے تو اپنے, خاص کر کے ایک ٹرم سنتی ہوں گی آپ, اشرافیہ. تو ہم نے ان کی گاڑیاں خریدنی ہے ان کے لیے, ہم نے ان کے لیے بڑے بڑے گھر لینے ہیں, ہم نے ان کو مفت بجلی دینی ہے. یعنی وہ پیسہ جو عوام پہ, لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے تھا, وہ ہم وہاں کرنے کے بجائے ہم دوسری جگہ کر تو رہے. وہ پیسہ کہاں سے آئے؟ تو وہ IMF سے آتا ہے, قرضے چڑھتے ہیں عوام پہ. وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ پیسہ دو طریقے سے آ سکتا ہے. یا تو ہم ویسے ہی ٹیکس بڑھا دیں, یعنی عوام کو جو ان کی آمدنی پہ ٹیکس بڑھا دیں, ان کی چیزیں جو خریدتے ہیں ان پہ ٹیکس بڑھا دیں, سیلز ٹیکس بڑھا دیں, کوئی دوسرا ٹیکس بڑھا دیں. تو ایک تو ٹیکس بڑھا کے ہم ڈائریکٹلی گورنمنٹ جو ہے پورا کریں. وہ تو انہوں نے کیا ہے. اچھا, اب گورنمنٹ نے جو ٹیکس بڑھاتی ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن اس سے بھی گزارا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے تو اور زیادہ وزیر رکھنے ہیں, ہم نے تو اور زیادہ جو ہے ان کو محلات دینے ہیں, ہم نے تو اور زیادہ ان کو سہولیات دینی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بیوروکریسی اور جو پولیٹیشینز اور ججز جو اوپر کی اشرافیہ ہے ان کو اور زیادہ مراحت دینی ہے. جب اور زیادہ مراحت دینی ہے تو خرچہ اور زیادہ چاہیے. تو پھر ہم جائیں گے پیسے بینک کے پاس مانگ. وہ بینک جس کے پاس ہم جاتے ہیں اس کا نام IMF کے پاس جاتے ہیں. تو IMF کو ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے آپ لے لیں, قرض لے لیں, آپ کوئی چیز رکھا دیں, گارنٹی کے طور پہ رکھا دیں, اور وقت آئے تو پیسے واپس کر دیں. جب پھر کبھی آپ کو ضرورت ہو تو لے لیں, یہ بینک کا کام. تو بہت سے ملک دنیا میں ان پہ یہ سچویشن کبھی آتی ہے کہ ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے جتنا اس سال ان کا خرچہ ہو, تو وہ جاتے ہیں IMF کے پاس, وہ ضرورت پوری کرتے ہیں, اور پھر جب ان کی آمدنی بہتر ہو جاتی ہے وہ واپس کرتے ہیں.
ہمارا ملک بدقسمتی سے ایسا ہے کہ وہ واپس کرنے کی طرف تو جاتا ہی نہیں ہے. ہم وہ تو واپس ریگولر کسٹمر ہو گئے نا ریگولر IMF کسٹمر کے. ہو گئے جی کہ ہم جی. ہر سال ہی جاتے ہیں. یعنی پاکستان جب سے بنا ہے اب کوئی 25 دفعہ جا چکے ہیں اور اب ہمارا وتیرہ ہی یہی ہو گیا ہے کہ ہم ہر سال جاتے ہیں. تو یہ جو خسارے والا بجٹ ہے ہاں. یہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ یہی کہ خسارہ بالکل اس چیز کو کہتے ہیں کہ آمدنی کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے. تو وہ جو آمدنی اور خرچ کے اندر جو فرق ہے اس کو خسارہ کہتے ہیں. اچھا. یعنی اگر میری آمدنی ₹1,00,000 ہے اور میں خرچ کر رہا ہاں ہوں وہ تو میں سمجھ ٹھیک ہے گئی. 1,20,000 تو وہ 20,000 خسارہ ہو گیا. نہیں تو یہ بتائیں کہ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر خسارہ نہیں بھی ہے تو کاغذوں میں دکھایا جاتا ہے یا عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا, مطلب آپ ایک ریزننگ دیتے ہیں جبکہ ایکچولی وہ نہیں ہوتا. یہ بھی ہوتا ہے. وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ایکچولی تو خسارہ ہے لیکن عوام کو ہم اچھی پکچر دکھانا چاہتے ہیں. ہم عوام کو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا خرچہ 1,20,000 ہوگا اور ہماری آمدنی بھی اتنی ہو جائے گی تقریباً, جبکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری آمدنی اتنی ہے. ہاں تو یہ پہلے سے پتا ہوتا پھر ہے. اس کا مطلب ہے کہ دھوکہ دینے کے ہاں مترادف تو ہے ہم نا کہ آپ عوام کو آمدنی دھوکہ کو دے بڑھا رہے کے بتاتے ہیں ہیں. اور خرچ اگر ہم نے فرض جو کرنا تھا اس کو کم کر کے بتاتے ہیں. تو یہ جب جیسے ایک عام آدمی, ایک بزنس مین, ایک دکاندار, ایک چھوٹا سا وہ جو کیا کہتے ہیں جس کا چھوٹا بزنس ہے, تو جب یہ ٹیکسز مطلب تو اس کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کیسا ٹیکس ہو کہ وہ کہے کہ ہاں جی بجٹ بہت اچھا ہے, اور یعنی ان کی زندگیوں پہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ یہ بجٹ بہت اچھا ہے, یہ بہت برا بجٹ ہے؟ کیونکہ ہم تو یہی سنتے ہیں جب بھی بجٹ آتا ہے تو ایک چیخو پکار مچی ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو نئے ٹیکس نہ لگے. دیکھیں اگر ایک ملک بڑھ رہا ہے, اس کی ہر چیز بڑھ رہی ہے, اس کی آمدنی بھی بڑھ رہی ہے, اس کے خرچہ بھی بڑھ رہا ہے, آبادی بھی بڑھ رہی ہے, تو سب چیز بڑھ رہی ہے تو پھر تو پرابلم نہیں ہے. لیکن آمدنی نہیں بڑھ رہی, خرچے بڑھ رہے ہیں یا ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہے تو ہیں, پھر ٹیکس پہ ٹیکس لگتا ہے. یعنی اگر ابھی آپ انکم ٹیکس دے رہے ہیں فرض کریں 25% تو پھر ہو جائے گا 30%, پھر ہو جائے گا 35%. اور یہ ہوا ہے, عام آدمی تو اور یہ ہوا ہے. تنخواہ دار جیسے تو تنخواہ دار طبقے پہ پچھلے 4 سال میں مسلسل ٹیکس بڑھایا گیا. ٹھیک ہے, اگر وہ 25% دے رہے تھے تو وہ 35% پہ چلا گیا. ہاں تو بہت جو زیادہ ہے, 35% دے رہا تھا اس کا 40% پہ چلا گیا. جبکہ سہولتیں اس طرح نہیں مل رہی. اچھا خالی یہ نہیں ہے کہ وہ 40% ٹیکس, اس کے بعد وہ جب چیز خریدنے جاتا ہے اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے. تو یعنی تقریباً اگر وہ 100 روپے اس کی آمدنی ہے تو اس کے بچتے 40 روپے ہیں اس کے پاس مشکل سے, کیونکہ 40 روپے اس نے انکم ٹیکس دے دیا, پھر جو خریدنے جاتا ہے اس پہ GST بھی دے رہا ہے, اس کے ٹیکس بھی دے رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا اب ٹیکس حکومت کیوں لیتی ہے؟ تاکہ وہ عوام کو اچھی سڑکیں اور اچھا نظام دے, اور یہ جیسے ہوتا ہے ہمارا چاہے پولیس کا محکمہ ہو, دہشت گردی جس طرح ہو رہی ہے تو عوام تو بیچارے روتے ہی رہتے. عوام اس لیے روتے رہتے ہیں کہ اگر آپ بات کریں انگلینڈ کی یا بات کریں آپ یورپ کی, تو وہاں یہ ہے کہ اگر مشکل آتی ہے تو جو حکمران طبقہ ہے ان کا لائف سٹائل اور عوام کا لائف سٹائل ایک ہی ہوتا ہے, ملتا جلتا ہے. تو وہ اگر خرچہ کم کرنا ہے تو سب کا خرچہ کم ہوتا ہے. اگر مشکل آئی ہے تو سب مل کے برداشت کریں گے, اس میں حکمران طبقہ بھی برداشت کرے گا جو حکومت سے تنخواہ لے. نہیں ہمارے یہاں الٹا ہے. یہاں پہ تو ہماری معیشت کولیپس ہونے جا رہی ہے اور ہم 11-12 ارب کے جہاز آپ روز سنتے ہوں گے 12 ارب کا جہاز لے لیا ہم نے, ججز کی تنخواہیں بڑھا دی ہم نے, بیوروکریٹس کی تنخواہیں بڑھا دی ہم نے, پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا دی. لوگوں کی آمدنی کم ہو رہی ہے, ٹیکس ان پہ زیادہ ہو رہا ہے, کھانے کو پیسے نہیں ہیں, لیکن جو وہی ہے جس کو اشرافیہ ہم کہتے ہیں, ان کی چیزیں اور بہتر ہو رہی ہیں بجائے اس کے کہ اس کو روکنے کے, اور ان کو زیادہ مل رہا ہے. کیونکہ ابھی دیکھیں نا عام ملازمین کی تنخواہ بڑی 7% اور جو کہ ابھی جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں یا جو اور ہیں ان کی تنخواہوں میں تو پتہ نہیں 200-250-200% کا اضافہ ہوا ہے. تو مطلب یہ تو بہت زیادتی ہے کہ جو جن کے پاس آلریڈی ہے, ان کے پاس گاڑیاں, ان کو پیٹرول مفت مل رہا ہے, گاڑیاں وہ مل رہی ہیں, ان کے اور بھی پرکس اینڈ بینیفٹس اتنے سارے ہیں, تو ان کو تو آپ دیے جا رہے, اور وہ بیچارہ جس نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے, جس نے, اور پھر ایک بڑی مزے کی بڑی احمقانہ بات ہی کہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ جی جس کی آمدنی 8,000 ہے تو وہ غربت کی لکیر سے اوپر ہے.
تو اس چیز پہ تو مجھے مطلب میں اتنی حیران ہوئی ہوں کہ یہ پھر جب ہم 8,000 ہے لوگوں نا کے تو ذرا ساتھ، آپ گزارا کر کے اس ہاں، بندے کا بجٹ تو بنا یہ کے دیں مجھے. بدقسمتی سے جب حکمران اپنے لوگوں کے ساتھ سچ نہیں بولتے اور وہ ان کو جھوٹ بیچتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر فرض کرے دنیا میں ایک سٹینڈرڈز تو ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جو $4 سے کم جس کی آمدنی روزانہ کی ہے وہ غریب. ہمارے حساب سے یہ تعین اگر فرض کریں کہ جی 25,000 یا 30,000 منیمم ویج ہونی چاہیے، صحیح. اور وہ منیمم ویج ہے گورنمنٹ مقرر کرتی ہے 30-32,000 روپے، تو اس سے نیچے جو ہے وہ غریب ہے. غریب ہے. لیکن ہم بجائے اس کے کہ غربت کم کرنے کے لیے لوگوں کی نیچے کے طبقے کو اٹھائیں، اوپر ان کی لائیں، آمدنی میں اضافہ ہم انہیں کریں. مزید ہم نے ایک نیچے عجیب دھکیل نیا لائیں. اپنی طرف سے فارمولہ نکال لیا ہے کہ جی جو 8,000 کما رہا ہے وہ غریب نہیں ہے. وہ 8,000 آپ کے روپے کہنے میں سے کیا ہوتا ہے، آپ آئے نا، آپ 8,000 میں کر کے دکھائے نا ہاں گزارا. تو یار لیکن بڑی وہ زیادتی ہے ویسے، بدقسمتی سے یہ بہت جو ہے زیادتی ہے، وہ بہت زیادتی ہے. غلط بیانی. اسی لیے ہر بجٹ پہ شور مچتا ہے کہ جی یہ عوام دشمن بجٹ ہے، اس نے عوام کی کمر توڑ دی. کیونکہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں دیکھیں ہے. لوگ برداشت کر لیں گے، اگر اس سے زیادہ بھی مصیبت برداشت کر لیں گے اگر ہمیں یہ نظر آئے، لوگوں کو یہ نظر آئے کہ جو حکمران طبقہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے جو فری کی بجلی ہے وہ ہم اپنے یونٹ کم کر دیتے ہیں. ہم جو فری کا پیٹرول لے رہے ہیں، اگر ہم 2,000 لیٹر لے رہے ہیں تو ہم آپ 1,500 لیں گے، یا 1,500 لے رہے ہیں تو اب ہم 500 لیں گے، یا 500 مطلب کم کر رہے ہیں. جو اللہ تللے ہیں ان کو کم کر دیں. اور اگر گاڑی ہم جو ہے وہ مرسڈیز تھی یہاں تو اب ہم جو ہے وہ نیچے والی لیں گے، اور اگر لگژری ہے ایس یو وی ہے تو ہم اس کی جگہ نیچے پہ آ جائیں تو پھر لوگ برداشت کر لیں گے. لیکن ادھر الٹا حساب ہے کہ ساری جو وہ ہے کہ جی آپ بچت کریں گے، آپ اسٹیرٹی کریں گے، آپ جو ہے وہ کمی کریں گے خرچے، وہ عوام کے لیے. حکومت کے اوپر اس کا کوئی اثر جو ہے وہ نہیں اور ہوتا. ہر سال ان کے تو وہ چیزیں کہتے ہیں نا کہ وہ تو بڑھتی جاتی ہے کہ یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، اب یہ بھی لگا دو. تو یہ تو پھر اس کا یہ بجٹ دینے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. آپ نے تو پھر آپ نے تو عوام کو دھوکہ ہی دینا ہے نا. آپ نے کاغذوں میں تو کچھ اور دکھانا ہے، اندر کھاتے کچھ اور ہو رہا ہے. اور وہ ایک غریب کی زندگی، مزدور کی زندگی، اس کو تو آپ دباتے جا رہے ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں کہ 8,000 میں تم گزارا کرو، اور خود آپ کا گزارا اگر آپ کی 20 لاکھ تنخواہ ہے، آپ کو پیٹرول فری ہے، آپ کو بجلی فری ہے، آپ کو گاڑیاں فری ہے، تو اس میں آپ کا گزارا نہیں ہو رہا. 20 لاکھ تنخواہ ہے تو پھر آپ باقی چیزیں اسی طرح پے کریں جیسی باقی. ہاں پے کریں. میرا خیال ہے ہم نے جو ڈسکشن کی اور جو باتیں کی وہ اب تو عام آدمی کے ذہن میں بالکل سمجھ آ گئی ہوگی. میری خواتین، گھر کی خواتین کو بھی یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ بیسیکلی بجٹ کیا ہے اور ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے اور کس طرح ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. دیکھیں میں اور آپ جو بجٹ بناتے ہیں اس میں ہماری پرائرٹیز ہمارے بچے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم ہوتی ہے، ان کا کھانا پینا، ان کی صحت ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پیسے بچے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو تھوڑی سی شاپنگ کر لیں، چلو میں پارلر کا ایک چکر لگا لوں. نہیں ہوتے تو ہم نہیں جاتے. ہم اپنی چیزوں کو کی کٹوتی کرتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ میں کہوں کہ میں اپنے بھائی سے جا کے 10,000 روپے لے لوں تو میں یہ خرید لوں، تو میں یہ جیولری بنا لوں. تو یہ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ پیسے ہمارے نام پہ لیے جاتے ہیں، عوام کے نام پہ پیسے لیے جاتے ہیں، اور سارا خرچ کس پہ ہوتا ہے؟ خرچ ہمارے اشرافیہ پہ ہوتا ہے. ان کی گاڑیاں چینج ہوتی ہیں، ان کی باقی جو وہ کہتے ہیں نا، وہ جس طرح جہاز خریدے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ بڑے پیمانے پہ، ہم جب خربوں کی بات کرتے ہیں تو وہ جو خربوں روپیہ لیا جاتا ہے تو وہ نہ آپ پہ خرچ ہوتا ہے نہ میرے اوپر خرچ ہوتا ہے. وہ ان کی اپنی ذاتیات پہ خرچ ہوتا ہے، ان کی اپنی عیاشوں پہ خرچ ہوتا ہے. تو ناظرین یاد رکھیں کہ بجٹ جو ہے وہ سوائے ڈھکوسلے کے کچھ نہیں ہے. ہمیں فگرز غلط دکھائے جاتے ہیں. ہر سال آ کے حکومت اپنا رونا روتی ہے، یہ خرچے بڑھ گئے، یہ خرچے بڑھ گئے. بالکل یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بہت ہی پھوڑ قسم کی بیوی ہے یا پھوڑ خاتون ہے کہ جو اپنے اوپر خرچہ کرے گی اور اینڈ میں آ کے وہ رونے روئے گی، نہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، میرے پاس تو اب کچھ بچا نہیں، میں نے تو اس سے یہ پکڑ لیا، یہ قرضہ لے لیا، اور پتہ چلا سب کچھ وہ اپنے اوپر خرچ کر رہی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے بھی اچھی طرح آ گیا. تو انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں کہ ایک اور ڈسکشن کے ساتھ. اور یہ اربوں خربوں کا بھی بتا دوں کہ یہ ذرا مشکل ہوتا ہے بڑے بڑے فگرز کو سمجھنا، لیکن 100 لاکھ روپیہ جو ہے اس کا 1 کروڑ بنتا ہے جی، اور 100 کروڑ روپے کا 1 ارب بنتا ہے، اور 100 ارب 1,000 ارب روپے کا 1 خرب بنتا ہے. 100 کا نہیں، ناظرین یہ بھی نوٹ کر لیں 1,000
1000 अरब रुपए का 1 खरब बनता है, तो जब हम 25 अरब रुपए की खरब रुपए की बात करते हैं, इसका मतलब 25,000 हाँ, अरब रुपए। ये कोई छोटी ठीक है, अमाउंट नहीं है, ये ये बहुत बड़ी बहुत अमाउंट बड़ी है। अमाउंट है। और अगर हुकूमत सही हो और तो इससे हमारे अवाम और हमारा मुल्क बहुत तरक्की भी कर सकता है और अवाम खुशहाल भी हो सकते हैं। लेकिन इनकी बदनीयती जो कि 50 हमारा सालों मुल्क गरीब हरगिज नहीं है। 75 सालों से चली हाँ, आ रही है। हमारा अफसोस कि मुल्क हमें हरगिज हुक्मरान गरीब नहीं है, जी, इसको गरीब जानबूझ के बनाया रखा जा जाता रहा है, है। बनाया। और उसका अफसोस यही कि हमें हुक्मरान हमेशा ऐसे मिले कि जिन्होंने खुद खाया और आपके हिस्से का भी खा गए और मेरे हिस्से का भी खा गए। याद रखिएगा। चलिए फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।